بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، شادی کرنا انسان کی ضرورت ہے، مرد کی بھی ضرورت ہے، عورت کی بھی ضرورت ہے، اور نکاح کرنے کا اللہ نے خود حکم دیا ہے، فَانْكِحُوا، کہ تم نکاح کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے، اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ہاں نکاح ایک عبادت ہے، اور عبادت کے اندر انسان اللہ کے حکم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پابند ہوتا ہے، تو نکاح کرنے کے اوپر ثواب ملے گا۔ ظاہر جب انسان نکاح کر کے اپنی خواہش کو حلال طریقے سے پورے کرے گا تو اس کو اس خواہش کے پورا کرنے کے اوپر بھی اللہ رب العالمین اجر و ثواب نصیب فرمائیں گے۔ اب خواہش کے پورا کرنے کے اوپر اجر کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ انسان اپنی خواہش کو ناجائز جگہ پہ پورا کرے گا، حرام طریقے سے پورا کرے گا تو گناہ ہوگا، تو خواہش کو اس نے حلال طریقے سے جائز طریقے سے پورا کیا، اس لیے اللہ رب العالمین اس کو اس کے اوپر بھی اجر و ثواب نصیب فرمائیں گے۔ اب اللہ رب العالمین نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم عورتوں سے نکاح کرو 2 3 اور 4 مَا طَابَ لَكُم۔ اب اس لفظ کے اندر اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں کہ تم نکاح کرو مَا طَابَ لَكُم، جو تمہیں اچھی لگیں، جو تمہارے دل کو بھا جائیں، جو تمہارے دل کو پسند ہوں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس عورت سے نکاح کرنا جو تمہیں پسند ہو، یہ ضروری ہے۔ ایک صحابیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شادی کے لیے پیغام بھیجا ہے، نکاح کے لیے پیغام بھیجا فلاں گھر میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے لڑکی کو دیکھا ہے؟ عرض کیے یا رسول اللہ دیکھا تو نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کے دیکھو پہلے، کہ تم نے زندگی گزارنی ہے، جا کے دیکھ کے آؤ، اس کے بعد رشتہ طے کرنا۔ تو اسی لیے شریعت کا حکم ہے کہ مرد عورت کو دیکھ لے، عورت مرد کو دیکھ لے۔ اگر مرد مطالبہ کرتا ہے کہ میں نے لڑکی کو دیکھنا ہے، اور لڑکی کہتی ہے کہ میں نے پردہ نہیں اتارنا، میں نے کبھی کسی کے سامنے میں آئی نہیں ہوں، میں تو برقع نہیں اتاروں گی، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ شریعت کا حکم ہے جب لڑکا دیکھنا چاہے تو لڑکی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے سامنے اپنے نقاب کو اتارے۔ شریعت کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جو تمہیں اچھی لگے اس سے شادی کرو، جو تمہارے دل کو پسند ہو، کیونکہ زندگی گزارنی ہے۔ تو اس لیے دل کو پسند کرنا، اپنی پسند کی شادی کرنا یہ جائز ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اس لیے والدین کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی شادی کے اندر اپنی اولاد سے ضرور پوچھا کریں۔ زبردستی کبھی والدین اپنی اولاد کی شادی نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبول اولاد نے کرنا ہے، آپ نے نہیں کرنا۔ جب نکاح خانے نکاح پڑھانا ہے تو اس نے یہی کہنا ہاں جی آپ نے قبول کیا، تو والدین تو قبول نہیں کرتے، قبول تو لڑکا کرتا ہے۔ لڑکی سے اجازت لی جاتی ہے کہ تجھے شادی فلاں تیرے ساتھ فلاں مرد کے ساتھ تیری شادی کرنی ہے، تجھے قبول ہے، تو لڑکی ہاں کرتی ہے۔ تو اس لیے اس میں زبردستی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان سے پوچھ کر ان کی مرضی سے شادی کرنی چاہیے، کیونکہ ایسے بہت سارے معاملات سامنے آتے ہیں کہ لڑکے کی رضامندی نہیں تھی، والدین نے زبردستی شادی کر دی، چند دن چند مہینے کے بعد ہی طلاق جدائی ہو گئی۔ اسی طرح لڑکی رضامند نہیں تھی، لڑکی کی مرضی کسی اور جگہ کرنے کی تھی، والدین نے زبردستی کر دی، چند مہینے نہیں گزرے اور طلاق ہو گئی۔ ایسے 1 2 نہیں، 20 کیس میں نے خود دیکھے ہیں کہ زبردستی شادی کرنے کے نقصانات ہوتے ہیں، پھر والدین کی عزت خاک میں مل جاتی ہے۔ ظاہر جب طلاق آ جائے تو عورت ہو یا مرد ہو عیبدار ہو جاتے ہیں، شادی فلاں جگہ ہوئی تھی، فلاں جگہ ہوئی تھی، طلاق ہو گئی ہے، تو پھر لوگوں کی باتیں، لوگوں کے تان و تشنیع، پھر طرح طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر ہر کوئی جیسے کہتا ہے وہ اپنی زبان اس کی ہوتی ہے، جو مرضی کہتا رہے۔
کون اس کی زبان کو پھر لگام دے سکتا ہے؟ تو اس لیے پہلے ہی چاہیے والدین کو کہ وہ اپنی اولاد سے ضرور پوچھیں، ان کی رضامندی سے شادی کریں۔ ہاں اگر بفرض محال کچھ والدین بضد ہو جائیں، اڑ جائیں اپنی بات کے اوپر کہ ہم نے جو فیصلہ کر دیا وہی کرنا ہے، ہم نے بچپن سے رشتہ لیا ہوا ہے، ہم نے وہی کرنا ہے، تو پھر میں ایسی اولاد سے بھی عرض کروں گا کہ وہ اپنے والدین کے سامنے وہ اپنا سر جھکا دیں اور ان کی بات مان جائیں۔ انشاءاللہ العزیز صبر کریں، اللہ رب العالمین صبر کا پھل ان کو بہت زیادہ عطا فرمائیں گے کہ والدین کی رضا کے لیے وہ قبول کر لیں ان کو، جیسے وہ کہیں ویسے کر دیں۔ عموماً آج کل ایسے بہت سارے واقعات بہت سارے گھروں میں، بہت سارے لڑکیوں کے فون بھی آتے ہیں اور معاملات بھی ایسے سامنے آتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ بنا ہوا ہے شادی کا، سارے گھر والے مان رہے ہیں، ابو نہیں مان رہے، سارے مان گئے ہیں، امی نہیں مان رہی، بھائی نہیں مان رہا، باقی سارے راضی ہیں، وہ نہیں مان رہا، ایک آدمی اڑ گیا کہ میں نے یہ نہیں ہونے دینا۔ تو ایسی رکاوٹیں ڈالنے کا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ کئی ایسے واقعات آئے ہیں، لڑکی کی رضامندی نہیں تھی، لڑکی کی رضامندی کہیں اور تھی، تو والدین نے زبردستی کسی اور جگہ شادی کر دی، اب چند دن کے بعد ہی وہ لڑکی گھر سے بھاگ گئی، اپنے آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی، تو پھر والدین کی عزت کہاں باقی رہے گی؟ ایسے واقعات سے بچنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ والدین اپنی اولاد سے پوچھیں، ان کی رضامندی سے شادی کریں، تاکہ کل کو ایسا کوئی برا واقعہ رونما نہ ہو۔ تو پسند کی شادی کے لیے اگر کوئی رشتہ دار رکاوٹ ڈال رہے ہیں، لڑکے نے عمل کرنا ہے، لڑکی نے عمل، کس نے بھی عمل کرنا ہے، وہ بھی کر سکتا ہے، لڑکا بھی کر سکتا ہے اور لڑکی بھی کر سکتی ہے کہ اگر لڑکی کے گھر والے نہیں مان رہے یا لڑکی نہیں مان رہی، لڑکی کے گھر والوں سے کوئی نہیں مان رہے، اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی رکاوٹ ڈال رہے ہیں، یا لڑکے کے گھر والوں میں سے کوئی نہیں مان رہا، کوئی بھی ہے رکاوٹ ہے، تو جس کو ضرورت ہو وہی عمل کرے۔ 11 دن عشاء کی نماز کے بعد باوضو جائے نماز کے اوپر بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کے یا لطیف یا ودود اس کی 11 تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 1100 بار یہ وظیفہ کرنا ہے، اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ 11 دن یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کی مراد پوری ہوگی اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جو آپ چاہتے ہیں، آپ کا رشتہ جہاں بھی چاہتے ہیں وہیں پہ ہو جائے گا۔ اگرچہ لڑکی یا لڑکی کے رشتہ دار 7 سمندر پار بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہ وظیفہ یکسوئی کے ساتھ تنہائی کے اندر بیٹھ کے کریں اور کامل توجہ کے ساتھ، کامل تصور کے ساتھ کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کی مراد پوری ہو جائے گی اور اللہ رب العالمین آپ کے اس مسئلے کو حل کر دیں گے۔ الحمدللہ جس کو یہ وظیفہ بتایا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کا کام کر دیا ہے، اس کی مراد پوری ہو گئی ہے۔ بہت ہی مجرب عمل ہے، آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین ساری رکاوٹوں کو دور کر دیں گے اور اپنے فضل و کرم سے آپ کی مراد کو پورا کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، ویڈیو اچھی لگے اپنے دوستوں کو، احباب کو شیئر بھی کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔